دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت اور خلافت۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ او لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جارزاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ 2 آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق،
باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے، اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خام خواہ مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟
یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں؟ گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے، گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا، میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا، اے عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔ کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا، آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے منع کرتے کرتے، بچاتے بچاتے، ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے۔ ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اللہ اللہ استغفر اللہ۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھڑیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے، آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمے آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا، پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔
نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری چٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سی پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خام خواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی، مکے والوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا، آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے۔ سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں۔ آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا، لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے، میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں۔ شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات، اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے۔
फारूक आदम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आदम, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मैयार अर्ज कर दिया, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला, ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक, मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक, तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादसिया की मिट्टी आएगी। पर ऐ मेरे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई, कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी, मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया, मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए।
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو, جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے, جو تیری ساتھ آیا ہے, جسے جادوگر کہتی ہو, جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو, وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, میں تیرے سامنے موجود ہوں. اٹھ کھڑی ہوئی, حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پکار اٹھی, کلمہ پکار اٹھی, بڑھیا اسلام قبول کر. آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے. جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے, کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے, پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے, سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے, باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے. اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے. یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی, اور حلال کھائے تو مولوی, اور پاک دامن رہے تو مولوی, زنا سے بچے تو مولوی, قتل سے بچے, تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے. یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں, ہمارا کیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے, وزیر کے لیے, پیر اور فقیر کے لیے, ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے, سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے. اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں, وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں. جتنے سانس لے رہے ہو, جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں, تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو, تیاری رکھو ہر وقت, جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار. اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے, فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو, نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا, نہ تمہارا وہاں جی لگے گا. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی, چمچا گیری کرے گا نکما آدمی. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی, اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ, جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ, جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے, بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا, جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی, ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, قرآن دیا, ایمان دیا, دین دیا, اسلام دیا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی, محبت ملی, اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا, اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی.
اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد، اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون ہے سبحان اللہ؟ صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ کہتا ہے آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب۔ تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں۔ کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے مسکرا دیا۔ آج ہمارے پلے کیا تیاری؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت، قیامت آئی، موت آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، کمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک سے. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں، 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر کے گھر حضور پاک سے. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج. جابر بھی حیران ہو. بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا. کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا. سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی، اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈڑ بنوں، بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی، آگ لگاتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ. حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے. سبحان اللہ. لانے والا جانے کھلانے والا جانے. حضور ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی، اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے، اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا. اب یہاں سے
یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا. چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائیں. ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے, آپ کی دعا کی برکت ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا. بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہو, اور پھر وہ ختم ہو گئے. پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا. جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے. حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ. وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے. وہ ہڈیاں جوڑی, حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے. قرآن پھانسی دیتا ہے, افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا. سبحان اللہ. اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا. یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں, قرآن میں ذکر ہے اس کا. ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے 3 رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ. ایک تو گرمی سخت تھی, اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے بدعہدی کر دی. وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں, نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا, بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی. اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. بے شک. لیکن قربان جاؤں, یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے, اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو, یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے. پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے. نہیں, اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا, اتنا جذبہ تھا, حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا, اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس, تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو, ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی, اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے. ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی, کپڑا لے لیتے, کھانا لے لیتے, پریشانی دور کر لیتے, جنگ کا سامان بنا لیتے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں, ہمارے بہادر کی لاش دے دو, حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ, ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا۔ سبحان اللہ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک سبحان اللہ، سرکار کے معجزات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا، جی ساروں کو بلا کے لا کے، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا، وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا، فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ، پیالہ تو ایک ہی ہے۔ تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے، وہ تو صحابہ تھے نا اشاروں پہ جان دیتے تھے، راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا، واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو، سب بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا، مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا، میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا پہلے، میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہوگی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ کھڑا ہو کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آ رہا، کیسے بچے گا۔
اللہ غنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے۔ فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا۔